أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت سے پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ یا رحمت للعالمین یا خاتم النبیین. سامعین محترم، آج ماشاءاللہ سے ہمارا انوار قرآن کے سلسلے میں 32واں لیکچر ہے، 15واں پارہ ہے اور اس کا دوسرا حصہ ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور اے حبیب آپ میرے بندوں سے فرما دیں کہ وہ ایسی بات کہیں جو سب سے اچھی ہو. بے شک شیطان لوگوں کے درمیان فساد ڈال دیتا ہے، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ مشرکین جو تھے نا، وہ مسلمانوں کے ساتھ بد کلامی سے پیش آتے تھے، انہیں تکالیف دیا کرتے تھے. تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی مسلمانوں نے. تو مسلمانوں کو بتایا گیا کہ وہ کفار کی جاہلانہ باتوں کا ویسے ہی جواب نہ دے بلکہ صبر کرے. انہیں صرف یہ دعا دیا کریں یہدیکم اللہ، کہ اللہ تمہیں ہدایت دے. یعنی بہرحال صرف صبر ہی کرنے کا حکم تھا، جہاد کے حکم سے پہلے تھا یہ حکم، بعد میں منسوخ کیا گیا اور ارشاد فرمایا گیا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. اے غیب کی خبریں دینے والے نبی، کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو. یہ سورۃ توبہ میں بیان کیا گیا تھا نا. بہرحال ہم سب کو حکم ہے کہ اگر کوئی کافر یا کوئی بھی ایسے معاملات کریں تو ہمیں ان کو سزا دینا فی زمانہ جو ہے وہ حکومت کا کام ہے. صحیح ہے. جب دیکھیں حکومت نہیں کام کرتی تو پھر عوام الناس جو ہیں پھر یہ قانون اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں. تو بہرحال یہ بھی غور طلب بات ہے. پھر فرمایا تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے، وہ اگر چاہے تو تم پر رحم کرے یا اگر چاہے تو تمہیں عذاب دے، اور ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا. تمہارا رب خوب جانتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور بے شک ہم نے نبیوں میں ایک دوسرے کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی. سامعین محترم، اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں آپ کو خوب جانتا ہوں اے کافرو، تمہیں توبہ اور ایمان کی توفیق عطا فرما کر تم پر رحم فرماتا ہے اگر وہ چاہے تو، اور اگر چاہے تو حالت کفر میں تمہیں رکھ کر عذاب دیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ہم نے آپ کو انہیں پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا کہ آپ ان کے اعمال کے ذمہ دار. محبوب آپ ان کے اعمال کے یہ برے اعمال کرتے ہیں اس کے آپ ذمہ دار نہیں ہیں، بلکہ آپ تو ماشاءاللہ سے ان کو تبلیغ فرما رہے ہیں اور بہت اچھے انداز میں آپ ان کو تبلیغ کر رہے ہیں. پھر بھی اگر وہ اپنی ہٹ دھرمی پر جمے ہوئے ہیں تو پھر یہ ان کا قصور ہے، آپ کا قصور بالکل بھی نہیں. اسی طرح سامعین محترم یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کو بعض انبیاء پر ترجیح دی ہے، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیارا حبیب بنایا، اور سب سے زیادہ فضیلت اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی. اسی طرح زبور کا ذکر کیا گیا. داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی. زبور کتاب الہی ہے. زبور اس میں 150 صورتیں ہیں، سب میں دعا اللہ تعالیٰ کی ثنا اور اس کی حمد بیان کی گئی. نہ اس میں حلال و حرام کا بیان، نہ فرائض اور نہ حدود و احکام بیان کیے گئے. اس آیت میں خصوصیت کے ساتھ داؤد علیہ السلام کا نام لے کر ذکر کیا گیا، کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی گئی، باوجود یہ کہ داؤد علیہ السلام کو نبوت کے ساتھ ملک بھی عطا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فضیلت جو ہے وہ علم اور نبوت کو کیا نا، مطلب ملک کا بادشاہ بننے میں کوئی وہ والی فضیلت بیان نہیں کی، بلکہ فضیلت بیان کی علم کے حوالے سے. پھر فرمایا دوسری وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے زبور میں فرمایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور ان کی امت خیر الامم ہے. صحیح. اور تیسری وجہ ہے کہ یہود کا گمان تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہوتا، تورات کے بعد کوئی کتاب نہیں. شاید میں حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرما کر ذکر کیا گیا کہ یہودی جو ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں. صحیح ہے نا. پھر دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے کہ جس نے موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل فرمائی، زبور داؤد علیہ السلام پر نازل فرمائی، اور ان کتابوں میں بھی میرے اور آپ کے مدنی تاجدار آقا کریم علیہ السلام کی حمد، آقا کریم علیہ السلام کی کہ جو نعت ہے اوصاف حمیدہ ہیں وہ بیان کیے گئے ماشاءاللہ سے. فرمایا تم فرماؤ پکارو انہیں جن کو تم اللہ کے سوا معبود سمجھتے ہو، تو وہ تم سے تکلیف ہٹانے کا اختیار نہیں رکھتے ہو، نہ اسے پھیر دینے کا. مطلب یہ آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ جب کفار شدید قحط میں مبتلا ہوئے تو نوبت یہاں تک پہنچی کتے اور مردار
کھا گئے۔ اللہ اکبر۔ تو بالآخر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فریاد دے کر اور آپ سے دعا کی التجا کی تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ فرمایا کہ جب بتوں کو خدا مانتے ہو تو اس وقت کیوں نہیں انہیں پکارتے، اس وقت جاؤ نا ان کو پکارو، وہ تمہاری مدد کریں، جبکہ تم جانتے ہو کہ وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے، اسی لیے تو میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہو۔ پھر فرمایا وہ مقبول بندے جن کی یہ کافر عبادت کرتے ہیں وہ خود اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ ان میں کون زیادہ مقرب ہے، وہ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں، بے شک تمہارے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔ یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ وہ مقبول بندے جن کی یہ کافر عبادت کرتے ہیں، مطلب جو اپنی بتوں دیوی دیوتاؤں کو پوجتے تھے نا، اور کوئی فرشتوں کو، یوں ہی کوئی عیسائی جو تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کی کہتے تھے کہ جی وہ خدا کے بیٹے ہیں، یہودی جو تھے وہ کہتے تھے ان کے ایک گروہ کہ حضرت عزیر علیہ السلام جو ہے اللہ کے بیٹے ہیں، یوں ہی بہت سے لوگ ایسے جنوں کو پوجتے جو اسلام قبول کر چکے تھے لیکن ان کے پوجنے والوں کو خبر نہ تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمایا، لوگوں کو شرم دلائی کہ اللہ کے سوا جن مقربین بارگاہ الہی کو یہ لوگ پوچھتے ہیں وہ تو خود اللہ کی بارگاہ تک رسائی کے لیے وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ ان میں کون زیادہ مقرب ہے۔ مطلب اگر تو انبیاء کو پوچھتے ہو تو انبیاء اکرام جو ہیں وہ خدا تو نہیں ہے، وہ تو خود اللہ تعالیٰ کی راہ میں وسیلہ تلاش کرتے ہیں۔ تو جب یہ یا جنات جو انسان جو بتوں کے اندر آ کے تم سے بات کرتے ہیں تو وہ مسلمان جن ہو چکے ہوئے ہیں، تو اب تم ان کو پوچھتے ہو تو وہ تو خود اللہ کی راہ میں وسیلہ تلاش کرتے ہیں۔ اچھا جی سامعین محترم، اس سے معلوم ہوا کہ مقرب بندوں کو بارگاہ الہی میں وسیلہ بنانا جائز اور اللہ کے مقبول بندوں کا طریقہ ہے۔ اس آیت میں وسیلہ بنانے کا جواز ہے، شرک کا رد کیا گیا۔ وسیلہ ماننے، خدا ماننے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ مطلب ہم ان کو خدا نہیں مانتے، ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، صحیح ہے نا۔ تو جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کا سب سے بڑا وسیلہ ہے کہ بارگاہ الہی میں سب سے مقرب حضور ہی ہیں، صحیح ہے نا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ اگر دیں تو اللہ پاک جلدی قبول کر لیتا ہے۔ درود و سلام پڑھ کے ہم ہیں ان کے وہ ہیں تیرے، تو ہوئے تو ہوئے ہم تیرے، مطلب ہم ہیں ان کے وہ ہیں تیرے مولا تو ہوئے ہم تیرے، اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا، تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے، صحیح ہے نا۔ ان کی امت میں بنایا، انہیں رحمت بھیجا، یوں نہ فرما کہ تیرا رحم میں دعویٰ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی شان کا صدقہ ہم پر رحم کیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا اور کوئی بستی نہیں مگر یہ کہ ہم اسے روز قیامت سے پہلے ختم کر دیں گے، اسے سخت عذاب دیں گے، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ مطلب یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پہلے سے ہر چیز لکھ چکا ہے اور لوح محفوظ میں بھی سب چیزیں لکھ چکی ہوئی ہے قیامت کے حوالے سے بھی۔ اور ہمیں نشانیاں بھیجنے سے صرف اس چیز نے باز رکھا کہ ان نشانیوں کو پہلے لوگوں نے جھٹلایا اور ہم نے سمود کو اونٹنی واضح نشانی دی تو انہوں نے اس پر ظلم کیا، ہم نشانیاں ڈرانے کے لیے ہی بھیجتے ہیں۔ مطلب دیکھیں نا کچھ لوگوں نے آ کے تو بنوز بلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے غلط قسم کے معجزات مانگے، نشانی معجزے کو کہا جاتا ہے نا کہ ہمیں کوئی ایسی عجیب و غریب قسم کی نشانی دکھائیں، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جب نشانی آ جاتی ہے نا تو پھر اس کے بعد قیامت بھی لازم ہو جاتی ہے اگر اس کو جھٹلایا گیا تو۔ جیسے قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کی وہ جو اونٹنی تھی اس کو جھٹلایا، اس کو قتل کیا، نشانی تھی نا وہ اللہ تعالیٰ کی، معجزہ تھا، تو پھر اللہ پاک نے ان کے اوپر عذاب نازل فرما دیا۔ اور جب ہم نے تم سے فرمایا بے شک تو سب لوگ تمہارے رب کے قابو میں ہیں، اور ہم نے آپ کو جو مشاہدہ کرایا اسے لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا، اور اس درخت کو بھی جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، ہم انہیں ڈراتے ہیں تو ان کی سرکشی بڑھ جاتی ہے۔ مطلب اللہ کا جو علم ہے اللہ احاطہ کیے ہوئے ہے نا، مطلب کہ ہر شے جو ہے وہ اللہ کے علم اور قدرت کے اندر موجود ہے، اس سے باہر نہیں ہے، مگر لوگوں کے لیے آزمائش بنائی گئی۔ اس کو شب معراج کو بیداری کی حالت جسم اور روح کے ساتھ کروایا نا، تو اصل میں تو جسمانی کا بیسک حضور نے فرمایا تھا، تو اس لیے کفار نے انکار کیا۔ اگر حضور روح کی معراج بیان فرماتے تو وہ تو مان لیتے کیونکہ خواب میں تو کچھ بھی دکھا جا سکتا، لیکن فرمایا نہیں وہ جسمانی معراج تھی، اسی لیے یہ آزمائش بنائی نا کہ کوئی شخص ایک رات کے کچھ حصے میں اتنی لمبے لمبے سفر کیسے کر سکتا ہے۔ تو جنہوں نے مان لیا اللہ تعالیٰ نے ان کو صداقت کا مقام عطا فرما دیا، جنہوں نے انکار کیا وہ جہالت کے امام بنے نا، جیسے ابو جہل اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سب کے سامنے ہے۔
کوئی صدیق بنا اور کوئی زندیق بنا۔ پھر فرمایا یعنی زقوم کا درخت جہنم میں پیدا ہے، اس کو سبب آزمائش بنا دیا گیا تھا نا۔ تو ابو جہل نے کہا اے لوگوں، محمد تمہیں جہنم کی آگ سے ڈراتے ہیں کہ وہ پتھروں کو جلا دے گی، پھر یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس میں درخت اگیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، وہ آگ میں درخت پیدا کر دے، کچھ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ پھر فرمایا اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اس نے کہا کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے۔ سامعین محترم، یہ پھر دوبارہ سے بات کی جا رہی ہے، آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ان کی قوم اور ان کے اہل زمانہ کی طرف سے پہنچنے والی مشقتوں کا ذکر فرمایا، جبکہ اس آیت میں بیان فرمایا کہ سابقہ انبیاء کرام کے ساتھ ان کے اہل زمانہ کی ایسی ہی روش رہی ہے۔ ان میں سے آدم علیہ السلام کو دیکھنے کی جو اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے مقرب بندے ہیں، تو انہیں ابلیس کی طرف سے کیسی شدید مشقت کا اور مخالفت کا، حسد اور تکبر کا سامنا کرنا پڑا تھا نا۔ تو یہاں آج بھی دیکھنے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے بھی توبہ استغفار تکبر اور حسد کی وجہ سے جھگڑا کیا حضور سے، وہی شیطان کے پیچھے چلے نا۔ پھر کہنے لگا بھلا دیکھ تو جسے تو نے میرے اوپر معزز بنا کر تو نے مجھے قیامت تک مہلت دی، تو ضرور میں تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ اس کی اولاد کو پیس ڈالوں گا۔ دیکھیں نا، یہ اس نے کہا، اس نے وعدہ کیا کہ تو مجھے مہلت دے، میں آدم کی اولاد کو بھڑکاؤں گا، ان کے لیے برائی کو خوشنما بنا دوں گا۔ جیسے آج ہمارے لیے ہے نا تو بس استغفر اللہ، اچھے کام ہمیں برے لگتے ہیں اور تھکانے والے لگتے ہیں، اور یہ جو ہے شیطانی ہر کام جو ہے وہ ہمیں آسان اور خوشنما لگتا ہے۔ پھر فرمایا اللہ نے فرمایا چلا جا تو ان میں جو تیری پیروی کرے گا تو بے شک جہنم تم سب کی بھرپور سزا ہے، اور تو اپنی آواز کے ذریعے جسے پھسلا سکتا ہے پھسلا دے، اور ان پر اپنے سواروں پیادوں کے ذریعے چڑھائی کر دے، اور مالوں اولاد میں تو ان کا شریک ہو جا اور ان سے وعدے کرتا رہے، اور شیطان ان سے دھوکے ہی کے وعدے کرتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو یہاں سے بارگاہ سے نکل جاؤ، تجھے قیامت تک کی مہلت دی جاتی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے نا۔ پھر یہاں تک ہے کہ وہ اپنے تمام مکر و فیرے کے جال اور تمام لشکر کے ساتھ جو ہے نا وہ زمین پر نازل ہوا، پھر اسے پھسلانے کی کوشش شروع کر دی نا۔ پھر علماء نے فرمایا کہ اس کا پھسلانا وسوسے ڈالنا اور گناہ کی طرف بلانا ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد گانے باجے اور لہو لعب کی آوازیں ہیں، اور مال و اولاد میں شریک ہونے سے کیا مراد ہے؟ اس سلسلے میں جو گناہ مال میں ہو یا اولاد میں ہو، ابلیس اس میں شریک ہے۔ مثلا سود اور حرام مال، لوگوں کے ملاوٹ سے جو مال کمایا جاتا ہے، دو نمبری کر کے جو مال کمایا جاتا ہے وہ حرام طریقے ہیں، اس میں شیطان شامل ہے۔ مطلب زکوٰۃ نہ دینا نا، فطرانہ نہ دینا، صدقہ و خیرات نہ کرنا، لوگوں پر خرچ نہ کرنا، اللہ کے عطا کیے ہوئے رزق میں شیطانی کام ہے۔ اور اسی طرح زنا سے ناجائز طریقے سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے اس میں بھی شیطان شامل ہوتا ہے۔ پھر فرمایا بے شک جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کچھ قابو نہیں ہو، تیرا رب کافی کارساز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرے بندے ہوں گے، جو اصحاب فضل و اصلاح ہوں گے جیسے انبیاء، انہیں میں تجھ سے محفوظ رکھوں گا، اور شیطانی مکر و فریب وسوسات ان سے دور کر دوں گا۔ اور اللہ کے جو نیک بندے ہیں، انہی آیات کی بنا پر انبیاء کرام کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ وہ معصوم ہے، اور انہی کو سامنے رکھ کر علماء نے فرمایا کہ اولیاء کرام بھی گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں، کہ اللہ کے خاص بندوں میں وہ بھی شامل ہیں۔ صحیح ہے، یہ دیکھیں نا ہماری تربیت کی جا رہی ہے ساری کی ساری، غور سے سنیں، اپنے گھر والوں کو بھی بتایا کریں، اپنے بچوں کو، بڑوں کو، شوہروں کو، بیویوں کو، سب کو بتایا کریں۔ جن دوستوں سے ملیں، جب آپ بیٹھیں آپس میں، عید آ رہی ہے تو جب بیٹھیں تو ایسی اچھی گفتگو کیا کریں قرآن پاک کی۔ پھر فرمایا تمہارا رب وہ ہے کہ وہ تمہارے لیے دریا میں کشتیاں جاری کرتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، بے شک وہ تم پر مہربان ہے۔ اور جب تمہیں دریا میں مصیبت پہنچتی ہے تو اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو سب گم ہو جاتے ہیں، پھر جب تمہیں خوشی کی طرف نجات دیتا ہے تو تم منہ پھیر لیتے ہو، اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اللہ اکبر۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھیں اپنی قدرت کاملہ جو ہے نا وہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ کشتیاں جاری کرتا ہے تاکہ تم اس کا فضل کیا ہے، مطلب رزق تلاش کرو نا۔ جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو اللہ کو پکارتے ہو، جو تمہارے بت ہیں وہ سب غائب ہو جاتے ہیں، صحیح ہے نا۔ اور جب اللہ تمہیں آسانیاں دے دیتا ہے تو پھر تم اللہ تعالیٰ سے منہ پھیر لیتے ہو۔ یہ انسان کا وتیرہ بن چکا نا، اور یہ انتہائی غلط بات ہے۔ اور آج کے دور میں بھی ایسے ہی ہے نا، مصیبت پڑی تو اللہ اور اس کا نبی یاد آ گیا، اور مصیبت ختم تو نمازیں بھی ختم، درود السلام بھی ختم، ہر نیک عمل ختم کر دیتے ہیں لوگ۔ پھر فرمایا کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ اللہ تمہارے ساتھ خوشی کا کنارہ زمین میں دھنسا دے، یا تم پر پھر پتھر بھیجے، پھر تم اپنے لیے کوئی حمایتی نہ پاؤ۔
دیکھیں نا، جیسے قارون کا خزانہ جو تھا وہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں سارا دفنا دیا تھا نا، سارا کا سارا دھنسا دیا تھا. اسی طرح فرمایا گیا قیامت کا انتظار نہ کرو بلکہ توبہ کرو. فرمایا یا تم اس بات سے بے خوف ہو گے کہ وہ تمہیں دوبارہ دریا میں لے جائے، پھر تم پر جہاز توڑنے والی آندھی بھیجتے تو وہ تمہیں تمہارے کفر کے سبب غرق کر دے، پھر تم اپنے لیے کوئی ایسا نہ پاؤ جو ہم سے کوئی مطالبہ کر سکے. اللہ اکبر. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے نا. اور بے شک ہم نے اولاد آدم کو عزت دی اور انہیں خشکی اور تری میں سوار کیا اور ان کو ستھری چیزوں سے رزق دیا اور انہیں اپنی بہت سی مخلوق پر بہت سی برتری عطا فرما دی. مطلب تمام جانوروں پر اللہ پاک نے انسان کو برتری عطا فرمائی، تمام مخلوقات پہ، یعنی انسان کو عقل، علم، قوت گویائی، پاکیزہ صورت، معتدل قد و قامت، ہر چیز اللہ نے انسان کو عطا فرمائی، تدبیریں سکھائیں. کتنی بات ہے نا، تسخیر کرنا سکھایا. چاند تک کو انسان تسخیر کر چکا ہے، اور بھی سیاروں پہ انسان جا رہا ہے، اور بڑی بڑی فتوحات انسان نے حاصل کر لی ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لطیف اور خوش ذائقہ غذائیں میں نے تمہیں دی ہیں، گوشت اور نباتات تمہیں میں نے دیے ہیں اور تمہیں فضیلت دی ہے. کتنی تو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اللہ کے نزدیک فرشتوں سے زیادہ عزت رکھتا ہے. اس کی وجہ ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بندگی پر مجبور ہیں، کیونکہ ان کی فطرت ہی یہ ہے، فطرت ہے نا ان کی. ان میں عقل تو ہے لیکن شہوت نہیں ہو. جانور میں شہوت ہے لیکن عقل نہیں، جبکہ آدمی میں شہوت اور عقل دونوں ہیں. جس نے عقل کو شہوت پر غالب کیا وہ فرشتوں سے افضل ہے، جس نے شہوت کو عقل پر غالب کیا وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. دیکھیں کتنی تربیت کی جا رہی ہے. اگر سمجھے جائے تو بہت کچھ ہے اس میں. یاد کرو جس دن ہم ہر جماعت کو اس کی امام کے ساتھ بلائیں گے تو جسے اس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ لوگ اپنے نام اعمال پڑھیں گے اور ان پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. جو زندگی میں اندھا ہوگا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، وہ زیادہ گمراہ ہوگا. اچھا جی، ہم بچپن سے سنتے ہیں کہ اپنی ماں کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا. یہاں پہ فرمایا گیا بی امامہم یوم ندعو کل اناسم بی امامہم. یاد کرو جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. مطلب اگر آپ برے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو برے لوگوں کے ساتھ آپ کو اٹھایا جائے گا، اور اگر آپ اچھے نیک صالحہ علماء پیران اعظام بزرگان دین کی بارگاہ میں جا کر بیٹھا کرتے ہیں تو پھر کیا ہوگا کہ قیامت والے دن اللہ والوں کے ساتھ آپ کو اٹھایا جائے گا. تو اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں صالحین کو ہی اپنا پیشوا بنانا چاہیے تاکہ قیامت میں انہی کے ساتھ حشر ہو. اسی لیے آپ سب سے بھی کہا جا رہا ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ اچھے نیک لوگوں کی بارگاہ میں بیٹھا کرو. اور یہ جو اندھے لوگ ہیں نا، یہ جس طرح یہاں پر اندھے ہیں قیامت والے دن بھی اسی طرح اندھے ہوں گے. اندھا وہ نہیں ہے جو آنکھ سے اندھا، وہ جو ہے ایمان کا اندھا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کر بھی اندھا بنا ہوا، پھر بھی عمل نہیں کرتا، پھر بھی حضور سے محبت نہیں کرتا اور احکام الہی پر عمل نہیں کرتا. اور کفار تو چاہتے تھے کہ تمہیں اس وحی سے ہٹا دیں جو ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی ہے، کہ تم ہمارے اوپر سے وحی سے ہٹ کر کوئی بات منسوب کر دو. اس وقت وہ آپ کو گہرا دوست بنا لیں. مطلب وہ چاہتے تھے کہ جو کیا اس سے کہتے ہیں، آپ ہماری 3 باتوں میں سے ایک بات منظور کر لیں تو ہم آپ کی بات بیعت کر لیں گے. ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی طرف سے ہمیں ایسا اعزاز ملے جو دوسروں کو نہ ملا ہو تاکہ ہم فخر کر سکیں. اور اس میں اگر آپ کو اندیشہ ہو کہ عرب کے دوسرے لوگ شکایت کریں گے تو آپ ان سے کہہ دیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہی ایسا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا معاذ اللہ، تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ جھوٹ بولتا ہے؟ میرے نبی تو وہی فرماتے ہیں جو میں کہتا ہوں اپنی طرف سے، اور کوئی بھی غلط بات نہیں کرتے. یہاں پہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی جا رہی کہ میرے آقا سچے ہیں اور سچی بات بیان کرتے ہیں، ہر وہ بات بیان کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. بھی فرمایا اور اگر ہم تمہیں ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ تم ان کی طرف کچھ تھوڑا سا مائل ہو جاتے، اور اگر ایسا ہوتا تو ہم تمہیں دنیاوی زندگی میں دگنی سزا اور موت کے بعد دگنی سزا کا مزہ چکھاتے، تو پھر تم ہمارے مقابل اپنا کوئی مددگار نہ پاتے. اس آیت میں کفار کی بات کا رد اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان اور معصومیت کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خاص رحمت ہر وقت اپنے حبیب کے شامل حال رہتے. چنانچہ فرمایا کہ حبیب اگر ہم تمہیں معصوم بنا کر ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ تم ان کی طرف کچھ تھوڑا سا مائل ہو جاتے. مطلب دیکھیں نا، تو کہا یہ عام لوگوں کے حوالے سے کہا جا رہا ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں مائل ہو سکتے تھے نا، تو یہ اس حوالے سے بات کی جا رہی ہے. بلکہ اللہ نے آپ کو ہمیشہ ثابت قدم رکھا، اور یہ اللہ کا ایک فضل یہ بیان کیا جا رہا ہے. صحیح ہے نا.
اور دیکھیں تھوڑی سی سختی بات کی جا رہی کہ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ دیکھو کہ اگر نیک بندوں سے بھی کوئی غلطی ہو جائے تو پھر اللہ پاک ان کو سزا ضرور دیتا ہے، لیکن چونکہ میرے محبوب تو معصوم ہے اور ان سے تو کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی، یہ عام لوگوں کے لیے بھی بیان کیا گیا، اگر عام لوگوں میں بھی جو نیک لوگ ہیں ان سے بھی کوئی غلطی ہو تو اللہ پاک ان کی بھی پکڑ کرتا ہے، تو تم جو ہر کام ہی غلط کرتے ہو سوچو تمہاری کتنی پکڑ ہوگی۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو پاکیزہ ہیں، معصوم ہیں، اور آپ سے کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی، لیکن یہ صرف کافروں کو، مشرکین کو مثال دینے کے لیے بیان کی گئی بات۔ اور بے شک قریب تھا کہ وہ تمہیں اس سرزمین سے پھسلا دے تاکہ تمہیں اس سے نکال دیں، اور اگر ایسا ہوتا تو وہ تمہارے پیچھے تھوڑی ہی مدت ٹھہرتے۔ محبوب وہ چاہتے تھے کہ وہ آپ کو یہاں سے نکال دیں، اگر آپ کو وہاں سے نکال دیا جاتا تو پھر ان کے اوپر عذاب نازل ہو جاتا، کیونکہ ایسے ہی ہوتا رہا ہے کہ جب انبیاء وہاں سے اپنے علاقوں سے تشریف لے جاتے تھے تو پھر ان کی قوموں پر عذاب نازل ہو جاتا تھا۔ لیکن آج تک ہمارے اوپر عذاب نازل نہیں ہو رہا، اس کا مطلب ہے مجموعی طور پر امت پر عذاب نازل نہیں ہو رہا، کیونکہ حضور ہم میں موجود ہیں۔ اگر حضور تشریف لے جائیں تو ناراضگی ہو جائے تو پھر دیکھیں سب پر عذاب نازل ہو جائے مجموعی طور پر، جیسے ہمارے ان رسولوں کا طریقہ رہا جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا، تم ہمارے قانون میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ مطلب دیکھیں نا کہ جب وہاں سے انبیاء تشریف لے جاتے تھے تو پھر ان کے اوپر عذاب نازل ہو جاتا تھا، یہ تمام انبیاء کی امتوں کے ساتھ ایسے ہی ہوتا رہا ہے۔ اور اہل مکہ کی بچت کی وجہ یہ رہی کہ وہاں مسلمان بھی باقی رہے اور وہاں خانہ کعبہ بھی موجود ہے، اور محبوب آپ کی صدقے سے یہ سارا کچھ ہو رہا، ان کے اوپر رحمتیں، اگر ان کے اوپر عذاب نازل نہیں ہو رہا کیونکہ آپ چاہتے ہیں اس لیے ان کے اوپر عذاب نازل نہ ہو، بلکہ ان کو مہلت دی جائے تاکہ ان میں سے لوگ ایمان لے آئیں۔ نماز قائم رکھو سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک، اور صبح کا قرآن، بے شک صبح کے قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ یہاں پہ نماز کی بات کی جا رہی ہے رات کے اندھیرے تک، مطلب 4 نمازیں آ گئی نا، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کیونکہ چاروں نمازیں سورج ڈھلنے سے رات گئے تک پڑھی جاتی ہیں، مطلب 12 بجے کے بعد دیکھیں نا سورج ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے نا تو پھر واپس آنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد ظہر، عصر، مغرب، عشاء پڑھی جاتی ہیں۔ پھر فرمایا کہ قرآن پاک کی تلاوت کرو، یہ فجر کی نماز کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ صبح یا فجر کی نماز دیکھیں نا ماشاء اونچی آواز میں جو ہے امام صاحب قرات کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ صبح کے ٹائم لازمی قرآن پاک پڑھیں اور سمجھ کے پڑھیں تو آپ کا سارا دن بہت اچھا گزرے گا۔ اور پہلے کے بڑے جو مسلمان حکمران ہوا کرتے تھے جیسے سالار، وہ قرآن پڑھا کرتے تھے اور پھر اپنی ریاستیں چلاتے تھے تو بڑی کامیاب ریاست چلتی تھی۔ نماز کی بھی فضیلت بیان کی گئی، قرآن پاک کی تلاوت کی بھی فضیلت بیان کی گئی، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھو، یہ خاص تمہارے لیے زیادہ قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو ایسے مقام پر فائز فرمائے گا جہاں سب تمہاری حمد کریں گے۔ یہ دیکھیں عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ایک روایت یہ ہے جو بزرگ فرماتے ہیں علماء کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں نماز تہجد نفلی نماز ہے، اور نفلی نماز کا یہ اجر عطا فرمایا جا رہا ہے، محبوب آپ کو مقام محمود عطا فرمایا جائے گا کہ جہاں سب تمہاری حمد کریں، مطلب جہاں پہ سب آپ کی تعریف کریں گے، اور جہاں پہ اندازہ کریں کہ آپ لوگوں کی بخشش کروائیں گے، اندازہ کریں کتنی بڑی بات ہے۔ یہ بھی نفلی نماز کا اجر ہے، اور جو فرض نمازوں کا اجر ہے وہ کتنا زیادہ ہوگا۔ سامعین محترم ایک اور بات بھی ہے کہ انبیاء پر جو نفلی نمازیں ہوتی ہیں نا، ہمارے لیے جو نفلی ہیں انبیاء کے لیے فرض ہوتی ہیں، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صحیح ہے نا۔ اور جمہور کا یہی قول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے نماز سنت ہے، کیونکہ حضور نے بیان فرمائی نا، پڑھا اس کو۔ اور اس کے بعد فرمایا جنت میں ایک بالا خانہ ہے کہ باہر کا اندر سے دکھائی دیتا ہوں، اندر کا باہر سے۔ وہ فرمایا وہ کس لیے؟ عرض کیا کہ وہ جو لوگ اس کے لیے جو اچھی بات کرے، کھانا کھلائے اور رات میں قیام کرے جب لوگ سو جاتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات میں بیدار ہو اور اپنے اہل خانہ کو جگائے، پھر دونوں 2 رکعت پڑھیں تو کثرت سے یاد کرنے والوں میں لکھے جائیں گے، اللہ کا ذکر کرنے والوں میں۔ پھر فرمایا مجھے کوئی ایسا کام ارشاد فرمائے جسے میں اختیار کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جب پوچھا نا تو سرکار نے فرمایا سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، رشتہ داروں سے نیک سلوک کرو، رات میں نماز پڑھو جب لوگ سوتے ہیں تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ صلاۃ اللیل کی ایک قسم تہجد ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد رات میں سو کر اٹھیں اور نوافل پڑھیں سونے سے قبل، جو کچھ پڑھیں وہ تہجد نہیں، مطلب آپ کو تھوڑا سا سونا لازمی ہے، چاہے پلک جھپکنے کے برابر آپ سو جائیں لیکن سوئیں ضرور۔ خیر اس کے بھی بے شمار مسئلے مسائل ہیں تو کوشش کریں یہ ضرور سیکھا کریں نا علماء کرام سے۔ پھر آیت میں مقام محمود کا ذکر ہے۔ مقام محمود کیا ہے؟ مقام شفاعت ہے، اس میں اولین و آخرین حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد کریں گے، ٹھیک ہے جی،
اور پھر کیا ہوگا؟ مقام محمود پوچھا گیا کیا چیز ہے، ارشاد فرمایا وہ شفاعت ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے۔ اللہ اکبر، قرآن پاک میں ہے جو کہتا ہے نا کوئی کسی کی شفاعت نہیں کر سکتا، یہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ مقام محمود جو ہے وہ صرف اپنے پیارے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گی۔ یہ بھی حضور کی نعت پڑھی جا رہی ہے نا، کتنی بڑی بات ہے، اللہ پاک خود حضور کا ثنا خوان ہے۔ فرمایا اے حبیب یوں عرض کرو کہ اے میرے رب مجھے پسندیدہ طریقے سے داخل فرما، مجھے پسندیدہ طریقے سے نکال دے، میرے لیے اپنی طرف سے مددگار قوت بنا دے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں بعد میں اس سے یہ مراد دی ہے کہ مجھے قبر میں اپنی رضا اور طہارت کے ساتھ داخل کر، اور قبر سے اٹھاتے وقت عزت و کرامت کے ساتھ۔ یہ دعا کی جا رہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا یہ فرمائی ہے۔ اور یہ سامعین محترم یہ جو آیت ہے نا، آیت نمبر 80 بنی اسرائیل کی، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا۔ بے شمار بیماریوں کا علاج اگر اس کو آپ تسبیح پڑھ کر شوگر والے پیشنٹس کو پلائیں، یا لیکوریا والے پیشنٹس کو پلائیں، یا بواسیر والوں کو، تو اللہ پاک بڑی شفا عطا فرماتا ہے۔ اس کی اور بھی بہت زیادہ بزرگوں نے جو ہے اس کی خاصیتیں بیان کی ہیں اس آیت کی۔ بہرحال یہ آیت ضرور پڑھا کریں کیونکہ اور میرے لیے اپنی طرف سے مددگار قوت بنا دے۔ اس کا مطلب یہ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے قوت عطا فرما دے، طاقت عطا فرما دینا۔ پھر فرمایا اور تم فرماؤ کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ مطلب حق آ گیا، اسلام آ گیا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، نور آ گیا، اندھیرا ختم ہو گیا، اسلام آ گیا، صحیح ہے نا، اور کفر چلا گیا، قرآن ہے اور شیطان بھاگ گیا، خیر آئی اور شر گیا، ہدایت آئی اور گمراہی گئی، صحیح ہے نا۔ ہے انہی کے دم قدم کی باغ عالم میں بہار، وہ نہ تھے عالم نہ تھا، گر وہ نہ ہو عالم نہ ہو۔ مطلب یہ سب کچھ جو ہے وہ کائنات میں حضور کے دم بدم سے ہے۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نا تو مشرکین نے کعبے کے گرد 360 بت نصب کیے تھے، جن کے قدموں کو ابلیس نے مشرکوں کے لیے لوہے اور رانگ سے جوڑ کر، مطلب زنجیروں سے جوڑ کے مضبوط بنایا ہوا تھا نا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دستے مبارک میں ایک لکڑی تھی، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھ کر اس لکڑی سے جس بت کی طرف اشارہ فرماتے وہ گر جاتا۔ اللہ اکبر۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، مطلب فرماؤ کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ ہم نے جو اپنے ادارے کا نام رکھا ہے نا وہ اسی آیت کے اوپر رکھا ہے کہ حق آ گیا، بس اب حق آ گیا اور بس اب صرف حضور کی بات ہوگی اور کسی کی بات نہیں ہوگی، کسی بد مذہب کی، کسی قادیانی کی، کسی کی بات نہیں ہوگی، بس اب حضور کی شریعت ہی چلے گی انشاءاللہ تعالیٰ تا قیامت۔ بھی فرمایا اور ہم قرآن میں وہ چیز اتارتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت، اور ظالموں کو خسارہ ہی بڑھتا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اس کو بھی آیتیں، اچھا جی، اس آیت کو بھی آیت شفا کہا جاتا ہے اور اس کو پڑھا جاتا ہے ماشاءاللہ سے۔ اور اس حوالے سے یہ بتایا گیا کہ جو مومنین کے لیے قرآن شفا ہے، لیکن جو کفار ہیں ان کے لیے یہ شفا نہیں ہے۔ اچھا جی سامعین محترم، ایک یہاں پہ حدیث پاک ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی جس مرض میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کر لی گئی تھی، اس مرض میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فلق اور سورہ الناس پڑھ کر اپنے اوپر دم فرماتے تھے، اور جب طبیعت زیادہ ناساز ہوئی تو میں وہ صورتیں پڑھ کر آپ پر دم کیا کرتی اور خود آپ کے ہاتھ کو پھیرتی، کیونکہ وہ میرے ہاتھ سے زیادہ بابرکت ہے۔ اندازہ کریں کہ دم کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اپنے اوپر بھی دم کرنا اور کسی کو بھی دم کیا جا سکتا ہے قرآن پاک کی آیات سے۔ پھر فرمایا جب ہم انسان پر احسان کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے، مطلب جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ہم اس پر احسان کرتے ہیں، کچھ ایسے بھی ڈھیٹ اور کافر لوگ ہیں نا اور اپنی طرف سے دور ہٹ جاتے ہیں، جب اسے برائی پہنچتی ہے تو مایوس ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ مسلمانوں کو کہ یہ کافروں کے حالات ہیں، لیکن آپ نے نعمت پر خدا کا شکر ادا کرنا، مصیبت پر صبر کرنے اور دعا مانگنے، اور بالفرض اگر دعا کی قبولیت میں تاخیر ہو تو مایوس نہ بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار رہیں، صحیح ہے۔ معلوم ہوا کہ آرام اور راحت کے وقت اللہ کو بھول جانا اور صرف مصیبت میں لمبی دعائیں مانگنا اور قبولیت میں دیر ہو تو مایوس ہو جانا کافر یا غافل کی علامت ہے۔ آپ بھی لوگ کہتے ہیں نا ہم نے بڑی پڑھائیاں کرنی، ہمارے کام نہیں ہوتے، مایوس ہو جاتے ہیں اور پھر شیطانیت کی طرف چلے جاتے ہیں، تو یہ غلط بات ہے، جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا، تھوڑا انتظار کرنا چاہیے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بے شمار ہمارے لیے حکمتیں ہوتی ہیں۔ پھر فرمایا تم فرماؤ سب اپنے اپنے انداز پر کام کرتے ہیں تو تمہارا رب اسے خوب جانتا ہے جو زیادہ ہدایت کے راستے پر ہے۔
جب اللہ پاک ہر شے کے ہر انسان کی نیتوں کو جانتا ہے. تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، تم فرماؤ روح میرے رب کے حکم سے ایک چیز ہے. لوگوں تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا. وَاسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اللہ کا امر ہے. صحیح ہے نا جی. لوگ آ کے پوچھتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ فرمایا روح کیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. تو پھر آپ پر وحی نازل ہوئی. تو پھر آپ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آپ سے پوچھتے ہیں نا تو آپ ان سے کہیں میرے یہ حکم ہے، میرے رب کا ایک امر ہے. صحیح ہے نا. سامعین محترم، بخاری شریف کی روایت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آیت مدنی ہو اس وقت نازل ہوئی جب مدینہ منورہ میں یہودیوں نے روح کے بارے میں حضور سے سوال کیا. اور بہرحال اس کے اگر اس کو لے کے کچھ لوگ تبا نعوذ باللہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر بات کریں تو ان کے لیے بھی بہت کچھ بیان کیا گیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روح کا علم حاصل ہے. اندازہ کرے عالم ارواح، عالم امر بھی نیچے ہے، سرکار تو اس سے بھی اوپر تشریف لے گئے. اور یہ قاعدہ ہے کہ اب جہاں عالم انسانیت سے جب انسان اوپر جاتا ہے اس کا مطلب ہے اللہ اس کو سارے علم عطا فرما دیتا ہے انسانیت کے. اور پھر جب جس طرح ہر آسمان سے اوپر جاتے ہیں تو ہر آسمان کا علم اللہ ان کو پھر عطا فرما دیتا ہے. تو پھر اسی طرح جب عالم امر اور عالم ارواح سے بھی سرکار اوپر تشریف لے کر گئے تو اس کا مطلب ہے اللہ نے آپ کو سب کچھ عطا فرمایا قرآن پاک میں ہے، اور آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہے. صحیح. بہرحال یہ ایک بڑا پیچیدہ معاملہ ہے، یہ علماء کے پاس بیٹھ کے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. بہرحال میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے اس آیت میں یہ نہیں فرمایا گیا کہ اللہ کے حبیب نہیں جانتے ہیں، فرمایا یہ اللہ بہتر جانتا ہے اس کو نا. اور ہر بات ہر بندے کے آگے نہیں بیان کرنے والی ہوتی، تو ان لوگوں کا اتنا علم نہیں تھا کہ وہ اس بات کو سمجھ سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے وہ 7 سمندر اور تمام دنیا کا علم ایک قطرہ ہے، اندازہ کریں. بہرحال یہ کوئی حیثیت نہیں ہے لوگوں کی. بہرحال اور ہر بندے کا ہر سوال پوچھنے کی حیثیت نہیں ہوتی اور جواب سننے کی بھی حیثیت اوقات نہیں ہوتی، اس لیے سرکار خاموش فرما ہوئے، ورنہ تو حضور نے بہت سی باتیں بہت سے لوگوں کو بتائیں بھی. اور بھی فرمایا اگر ہم چاہتے تو ہم جو آپ کی طرف وہی بھیجتے ہیں اسے لے جاتے، پھر تم اپنے لیے ہمارے حضور کوئی وکیل نہ پاتے مگر تمہارے رب کی رحمت، بے شک تمہارا اوپر اللہ کا بڑا ہی فضل ہے. مطلب اللہ پاک کیا اپنا فضل جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے وہ بات بیان کی جا رہی ہے. صحیح ہے نا. اور دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، یہ جو قرآن ہے مومنوں کے لیے شفا ہے، رحمت ہے. صحیح. اور ان تمام علوم کا جامعہ ہے جو آپ کو عطا کی گئی. سینوں اور صحیفوں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو محو نہیں فرمایا بلکہ آج تک یہ ویسے ہی جاری و ساری ہے. فرمایا کہ قرآن پاک خوب پڑھو، اس سے پہلے قرآن پاک اٹھا لیا جائے کیونکہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ قرآن پاک نہ اٹھایا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے، اسے سمجھنے، اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر فرمایا تم فرماؤ اگر آدمی اور جن سب اس بات پر متفق ہو جائیں کہ اس قرآن کی مانند لیں تو اس کا مثل نہ لا سکیں گے اگرچہ ان میں ایک دوسرے کا مددگار ہو. مطلب دیکھیں اللہ اکبر، چیلنج کیا جا رہا ہے نا، تو آج تک کوئی بھی نہیں لا سکا، یہ چیلنج کوئی قبول ہی نہیں کر پایا. اور بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بار بار بیان کی تاکہ تو اکثر لوگوں نے ناشکری کرنے کے علاوہ نہ مانے. مطلب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے قرآن پاک کی اللہ شان بیان کرے نا اب کہ یہ مومنین کے لیے شفا ہے کیونکہ ہم نے اس میں ہر شے کا بیان کر دیا ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت اور جلالت کا، ہر شے کا، قدرت کا، ہر چیز کا، اور اس میں جو نہایت اچھے انداز میں جو ہے الفاظ کا چناؤ سب کچھ بہت اعلیٰ ہے، عرفہ ہے نا. اور یہ سب کچھ بیان کیا جا چکا ہے. پھر فرمایا اور انہوں نے کہا ہم تم پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ تم ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ بہا دو یا تمہارے لیے کھجور انگور کوئی باغ ہو، پھر تم ان کے درمیان خوب نہریں جاری کر دو، یا تم ہم پر آسمان ٹکڑے ٹکڑے کر دو. اللہ اکبر، یہ کیسے لوگ تھے نا. یہ آیت کا شان نزول دیکھیں جب قرآن کریم کا اعجاز خوب ظاہر ہو چکا اور واضح معجزات نے حجت قائم کر دی اور کفار کے لیے عذر کی کوئی صورت باقی نہیں، تو وہ لوگوں کو مغالطے میں ڈالنے کے لیے طرح طرح کی نشانیاں معجزات طلب کرنا شروع ہو گئے. صحیح ہے نا. کفار قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا اور کہا کہ جناب آپ ہمیں یہ معجزہ دکھائیں. صحیح ہے. تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو اگر تم مال چاہتے ہو تو ہم تمہارے مطلب انہوں نے کہا نا کہ اب ہم اگر ہم مال چاہتے ہیں ہمیں مال دے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے کوئی بات نہیں، اور میں مال ستن و سرداری کسی چیز کا طلبگار نہیں ہوں. بات صرف اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا، مجھ پر کتاب نازل فرمائی، حکم دے کہ میں تمہیں اس کے ماننے پر اللہ کی رضا اور نعمت و آخرت کی بشارت دوں اور انکار کرنے پر عذاب الہی کا خوف دلا دوں. میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچایا، اگر تم اسے قبول کرو تو یہ تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی خوش نصیبی ہے، اور نہ مانو تو میں صبر کروں گا، اللہ کے فیصلے کا انتظار کروں گا.
تو مطلب یہ جو لوگ کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ میں تو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا ہوں، مجھے یہ تو تمہاری ہٹ درمیاں اور یہ باتیں میں سننے کے لیے نہیں آیا. صحیح ہے نا، میں تو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے جو احکامات ہیں وہ تمہیں بتانے کے لیے آیا ہوں، اور یہ جو چیزیں ہیں نا مجھے تو نبی بنا کر بھیجا گیا، یہ چیزیں دکھانے کے لیے نہیں کہ میں تمہیں یہ چیزیں دکھاتا پھروں. تو بس پھر اللہ، کیونکہ پتہ بھی تھا نا کہ انہوں نے تو پھر بھی ایمان نہیں لے کر آنا. یہ لوگ اس قدر ضد اور اناد اور دشمنی میں ہیں، حد سے گزر گئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی حالت پر رنج ہوا. صحیح ہے نا. تو پھر یہ آیت بیان فرمائی گئی، اور لوگوں کو ایمان لانے سے ان کے پاس ہدایت آ جانے کے بعد اسی بات نے منع کر رکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کیا اللہ نے ایک آدمی کو رسول بنا کر بھیجا؟ تم فرماؤ اگر زمین میں فرشتے ہوتے جو اطمینان سے چلتے پھرتے تو ہم ان پر آسمان سے کسی فرشتے کو ہی رسول بنا کر بھیجتے. تم فرماؤ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کافی گواہ ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا اور دیکھنے والا ہے. مطلب اگر فرشتے اگر فرشتے یہاں پہ پھر رہے ہوتے تو اللہ پاک فرشتے بھیج دیتا نا. مطلب جھوٹی قسم کی بڑی بڑی باتوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تھے. آپ بھی منافقین جو ہے نا مسلمانوں کو ستاتے ہیں کہ تم کیا دین پر عمل کر رہے ہو، کیوں یہ کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، کیسے کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دے تو وہی ہدایت پانے والا ہوتا ہے، جنہیں وہ گمراہ کر دے تو وہ ہرگز ان کے لیے اس کے سوا کسی کو مددگار نہ پاؤ گے. اور ہم انہیں قیامت کے دن ان کے منہ کے بل اٹھائیں گے اس حال میں کہ وہ اندھے اور گونگے اور بہرے ہوں گے. جہنمی والوں کی باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہمیں ان نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھایا جائے گا؟ یہ جو کافر کہتے تھے نا، تو اللہ پاک فرماتا ہے وہ کچھ بھی کرنے پر قادر ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ دوبارہ مار کے دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ اللہ جس نے آسمان اور زمین پیدا کیا وہ اس پر قادر ہے کہ ان لوگوں کی مثل اور پیدا کر دے، اور اس نے ان کے لیے مدت مقرر کر رکھی ہے جس میں کچھ شبہ نہیں. تو ظالموں نے کفر کے علاوہ کچھ ماننے سے انکار کر دیا. پھر فرمایا تم فرماؤ اگر تم لوگ میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو خرچ ہو جانے کے ڈر سے تم انہیں روک کے رکھتے، اور آدمی بڑا کنجوس ہے. دیکھیں اللہ اکبر. فرمایا نا اس سے پہلے آیت نمبر 90 میں کفار کا ایک مطالبہ گزرا کہ ان کے شہر میں نہریں اور چشمے جاری کر دیے جائیں تاکہ ان کے مال زیادہ ہو جائے، ان کی معیشت بہتر ہو جائے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ آپ ان سے فرما دیں اگر تم لوگ میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو بھی تم اپنے بخل و کنجوسی پر قائم رہتے اور خرچ ہو جانے کے ڈر سے ان خزانوں کو روک لیتے. یہ جو ہے نا کفار سے کہ آدمی بڑا کنجوس ہے، لوگ بڑے کنجوس ہیں اور یہ جناب صاحب کسی کو کچھ دیتے ہی نہیں. اور بھی فرمایا بے شک ہم نے موسیٰ کو 9 روشن نشانیاں دی. تو بنی اسرائیل سے پوچھو جب وہ موسیٰ ان کے پاس تشریف لائے تو فرعون نے ان سے کہا اے موسیٰ بے شک میں تو یہ خیال کرتا ہوں کہ تم پر جادو کیا ہوا ہے. دیکھیں نا یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں بیان کی جا رہی ہیں، کفار کا جھٹلانا بیان کیا جا رہا ہے. تو فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ ہم نے ان کو بھی نشانیاں دی تھیں اور بڑی زبردست قسم کی نشانیاں تھیں، لیکن ان کی قوم نے ان کو بھی جھٹلایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے عصا ید بیضا بولنے میں دقت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک میں تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے دور فرما دیا. دریا کا پھٹنا اور اس میں رستے بننا، طوفان، ٹڈیوں کا عذاب نازل ہونا، گھن، مینڈک، خون، ان میں سے آخری 6 نشانیوں کا مفصل بیان 9ویں پارے میں کیا جا چکا ہے. اچھا جی، کچھ تو معجزات ہے، کچھ فرعون پر عذاب جو بلا واسطہ معجزے ہی ہوتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت ہی کی وجہ سے فرعون پر عذاب آیا تھا نا، وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کہلاتے ہیں. تو فرمایا یہ دیکھ کے بھی وہ لوگ ان کو عبرت نہیں ہوئی اور وہ ایمان نہیں لے کر آئے. اور ہم نے قرآن کو حق ہی کے ساتھ اتارا، حق کے ساتھ ہی اترا، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا. قرآن کو ہم نے جدا جدا کر کے نازل کیا تاکہ تم اسے لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا. دیکھیں نا قرآن پاک کی تلاوت آرام آرام سے رک رک کے پڑھنے کا حکم ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا تاکہ سب کو آسانی سے یاد ہو جائے. اور یہ حق کے ساتھ نازل ہوا، تو قرآن پاک میں ہر شے بالکل سچی ہے. بھی فرمایا تم فرماؤ اے لوگو تم اس قرآن پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، بے شک جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا جب ان کے سامنے اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ تھوڑی کے بل سجدہ میں گر پڑتے ہیں. مطلب وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور جنہوں نے ان پر عمل کیا، صحیح ہے نا. اور جیسے کہ حضرت زید بن عمر بن نفیل اور حضرت سلیمان فارسی، حضرت ابو ذر وغیرہ، یہ ہستیاں وہ ہیں
تو ان حضرات کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی تھی نا، وہ تھوڑی کے بل سجدے میں گر پڑتے تھے، مطلب اتنی خشیت آہو زاری، مطلب آنسو جاری ہو جاتے تھے نا، آج جن کے ساری کیفیت اخلاص سے بھرپور ان کے دل تھے نا. وہ کہتے ہیں ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہمارے رب کا وعدہ پورا ہونے والا تھا. وہ روتے ہوئے تھوڑی کے بل گرتے ہیں اور یہ قرآن ان کے دلوں کے جھکنے کو اور بڑھا دیتا ہے. مطلب جتنا آپ قرآن پاک پڑھیں گے نا، قرآن پاک کی تلاوت وغیرہ رونا مستحب ہے. جتنا آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں اتنا اللہ پاک آپ کے اوپر بہت زیادہ کرم فرما دیتا ہے. صحیح ہے نا، جتنا آج انکساری کرتے ہیں اتنا اللہ پاک آپ کے اوپر رحمت و برکتوں کا، فضل کی بارشوں کا نزول فرما دیتا ہے. یہ آیتیں سجدہ تھی، آپ لوگ یہ سنیں تو سجدہ ضرور کر لیجئے گا. تلاوت قرآن پاک سے دلوں میں نرمی پیدا ہوتی ہے. فرمایا کیا کہ موت کو زیادہ یاد کرنے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے دلوں کی صفائی ہوتی ہے. دلوں کو صاف کرنا چاہتے ہیں نا تو زیادہ سے زیادہ آنسو آئیں، موت کو یاد کریں اور قرآن پاک پڑھا کریں. تم فرماؤ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، تم جو کہہ کر پکارو سب اسی کے اچھے نام. اور اپنی نماز میں نہ آواز زیادہ بلند کرو نہ بالکل آہستہ کر دو، دونوں کے درمیان کا رستہ تلاش کرو. مطلب یہ ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کو کسی بھی نام سے پکاریں، وہ سارے نام اللہ تعالیٰ کے ہی ہیں. صحیح ہے نا. اور جیسے لوگوں نے سنا نا کہ جب کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمان کیا کیا پکارے، انہوں نے کہا جی ہمیں تو کہتے ہیں دو بتوں کی پوجا نہ کرو، دو خداؤں کے نام لے رہے ہیں. تو فرمایا کیا وہ ایک ہی خدا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نام بے شمار ہیں، جیسے 99 ناموں کا تو ہمیں بھی بتایا گیا ہے نا. تو پھر اپنی نماز میں نہ آواز زیادہ بلند کرو نہ بالکل آہستہ کر دو. مطلب جب نبی پاک مکہ مکرمہ میں جلوہ فرما تھے نا تو صحابہ کرام کو نماز پڑھایا کرتے تھے، تو اپنی آواز مبارک قرآن کریم پڑھنے میں بلند فرمایا کرتے. جب کافر سن لیتے تو وہ تو بنا اس بلا گستاخانہ کلمات بکتے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنی آواز کو تھوڑا سا دھیما کر لیا کریں. کافر جو ہے بے ادب ہیں، گستاخ ہیں، اور وہ بے ادبی کرنے پہ تو لاتے ہیں، پھر تو گناہ ہوگا ایسے ان لوگوں کو زیادہ. تو یہ کہ اعتدال صحابہ کرام کو بھی کہا گیا نا، یعنی نماز کی قرات کو اونچا نہ کرو کہ کافر سن لے تو بےہودہ کلمات بکیں گے، اور یعنی اصحاب سے یوں آہستہ نہ پڑھو کہ وہ سن نہ سکیں، مطلب اتنا آہستہ کہ ساتھ والے سن بھی نہ سکیں، اور اتنا اونچا بھی کہ باہر کافر جو ہیں وہ برا بھلا کہنا شروع کر دیں. تو اور تم کہو سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے لیے بچہ اختیار نہ فرمایا، بادشاہی میں اس کا کوئی شریک نہیں. مطلب یہ اللہ تعالیٰ کی شان بیان کی جا رہی ہے کہ وہ اکیلا ہے، واحد ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ بہت بڑا ہے، جس نے اللہ اکبر کہا تو اس کے لیے اس کے بدلے 20 نیکیاں لکھی جائیں گی اور اس کے 20 گناہ مٹا دیے جائیں گے. حدیث پاک میں ہے اللہ اکبر کہنا آسمان اور زمین کے درمیان کی فضا بھر دیتا ہے. صحیح ہے. اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت جو ہے وہ بچوں کو سکھایا کرتے تھے جب بچے بولنا شروع ہو جاتے تھے نا. یہ والی آیت جو ہے نا آیت نمبر 111 وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. صحیح ہے جی. چلیں جی، اب انشاءاللہ تعالی ہم باقی لیکچر کل کریں گے. دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں سب کو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حق سچ بات کہنے کی، بولنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ، جزاک